کیا کبھی ایسے مقامات کا تصور کیا ہے جو نقشوں پر تو نہیں ملتے لیکن خوابوں اور کہانیوں میں ہمیشہ سے آباد ہوں؟ اور آج ہم چین کی ایک ایسی ہی اندیکھی دنیا کا سفر کریں گے جہاں خاموش پہاڑیوں میں کہانیاں جنم لیتی ہیں اور قدرت ایسے مناظر پیش کرتی ہے جو انسان کو دنگ کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ وہ چین نہیں جو ہمیں بلند و بالا عمارتوں یا مصروف شہروں کی صورت میں دکھایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں وقت کی رفتار تھمسی جاتی ہے۔ تو آج ہم انہی پوشیدہ خزانوں کو کھوجنے نکلے ہیں۔ جی، ان مقامات کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جہاں فطرت اور انسانی تاریخ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز بلندیوں سے کرتے ہیں، پہاڑوں سے جو صرف چٹانیں نہیں بلکہ عقیدے اور تاریخ کے مراکز ہیں۔ میرے ذہن میں سب سے پہلے ووڈنگ پہاڑوں کا نام آتا ہے۔ جی، توائسٹ مارشل آرٹس کا گہوارہ، اور یہ کوئی معمولی پہاڑ نہیں۔ اس کی سب سے اونچی چوٹی تیانشو، وہ 10,000 فٹ سے بھی زیادہ بلند ہے۔ 10,000 فٹ! جی، اور اسی لیے 1994 میں یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا۔ وہاں 30 سے زیادہ خانقاہوں کا ایک سلسلہ ہے جسے توائسٹ عظیم دیوار کہا جاتا ہے۔ واہ، ایک روحانی قلعہ بندی! لیکن اگر روحانیت کے ساتھ ساتھ خطرے اور ہمت کی بات کی جائے تو کوہ ہوا شان کا ذکر ناگزیر ہے۔ میں نے اس کی تصاویر دیکھی ہیں اور وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، رونگٹے کھڑے کر دینے والی۔ ہوا-شان چین کے 5 مقدس پہاڑوں میں سے ایک ہے، اور یہ دنیا کے خطرناک ترین پیدل راستوں کے لیے مشہور ہے۔ خطرناک سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب کوئی مشکل ہائیکنگ ٹریک؟ نہیں، اس سے کہیں زیادہ۔ ہم بات کریں سیدھی کھڑی چٹانوں کے ساتھ لگے ہوئے لکڑی کے چند انچ چوڑے تختوں کی۔ صرف چند انچ چوڑے تختے، ہزاروں فٹ کی بلندی پر؟ یہ تو آخر کوئی ایسا خطرہ مول کیوں لے گا؟ یہی تو اس جگہ کا فلسفہ ہے۔ یہ صرف ایک راستہ نہیں بلکہ ایک طرح کا امتحان ہے، ایک روحانی سفر۔ جو اسے پار کرتا ہے وہ صرف چوٹی پر نہیں پہنچتا بلکہ اپنے خوف پر قابو پاتا ہے۔ اچھا، یعنی بلندی اور خطرہ خود روحانیت کا حصہ ہے؟ بالکل۔ اسی طرح کی روحانی اہمیت تیانتائی پہاڑ کی بھی ہے، جو بدھ مت کے لیے خاص ہے۔ جی، تیانتائی بدھ مت کی جائے پیدائش؟ جی، یہ ہواشان جتنا خطرناک تو نہیں لیکن اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہے۔ تقریباً 4,500 فٹ کی بلندی پر واقع اس پہاڑ سے 8 بڑے دریا نکلتے ہیں اور ان گنت آبشاریں ہیں۔ اور ایک فانجنگ شان بھی ہے جسے حال ہی میں یونیسکو کا درجہ ملا ہے۔ جی، 2018 میں، اور یہ نایاب چینی سنہرے بندر کا آخری گھر ہے۔ یہ سب مقامات ہمیں بتاتے ہیں کہ چین میں پہاڑ صرف جغرافیہ نہیں بلکہ ثقافت اور عقیدے کا مرکز ہیں۔ اور اسی کی ایک اور بہترین مثال تیان مین پہاڑ بھی ہے، جہاں وہ مشہور آسمانی دروازہ ہے۔ جی، 4,000 فٹ کی بلندی پر ایک قدرتی محراب، جیسے قدرت نے خود جنت کا دروازہ بنا دیا ہو۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے دنیا کی سب سے لمبی کیبل کار ہے۔ اور وہ شیشے کا اسکائی واک! ہاں، وہ تو کمزور دل والوں کے لیے بالکل نہیں ہے۔ اچھا، ان بلندیوں سے اتر کے اب ذرا گہرائیوں کی طرف چلتے ہیں، پانیوں میں چھپے رازوں کی طرف۔ اور جب گہرائی کی بات ہو تو چھیاندو جھیل سے زیادہ پراسرار مثال کیا ہوگی، جس کے نیچے ایک پورا شہر دفن ہے؟ یہ واقعی ایک ناقابل یقین کہانی ہے۔ اسے 1000 جزیروں کی جھیل بھی کہتے ہیں۔ 1000 جزیرے؟ جی، 1078 جزیرے۔ یہ اصل میں پہاڑیاں تھیں جو 1959 میں ایک ڈیم بننے کے بعد پانی میں گھر گئی۔ اور اسی وجہ سے وہ شہر ڈوب گیا؟ بالکل۔ 2 قدیم شہر، جن میں سے ایک کا نام شہر شیر تھا، پانی میں ڈوب گئے۔ ایک منٹ، یعنی پورا شہر ویسے کا ویسا ہی پانی کے نیچے موجود ہے؟ کیا وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہے یا؟ حیرت انگیز طور پر وہ شہر بالکل محفوظ ہے۔ چونکہ یہ میٹھے پانی کی جھیل ہے اور گہرائی میں آکسیجن کم ہے، تو لکڑی کے شہتیر، دروازے، یہاں تک کہ سیڑھیاں بھی اپنی اصلی حالت میں ہیں۔ یہ تو ایک زیر آب اٹلانٹس جیسا ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں خوبصورت بھی ہے اور اداس کر دینے والا بھی۔ جی ہاں، یہ ہمیں ترقی کی قیمت پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک ڈیم بنانے کے لیے 1000 سال سے زیادہ پرانی تاریخ کو ڈبو دیا گیا۔ کیا پانی کے دوسرے عجائبات بھی ایسی ہی کہانیاں سناتے ہیں؟ ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ جیسے کانراس جھیل ہے، جو اپنے زمرد جیسے ہرے پانی کے لیے مشہور ہے۔
اس کی شکل انگریزی حرف ایس جیسی ہے، اچھا، اور وہاں ایک پراسرار رجحان دیکھنے کو ملتا ہے جسے مقامی لوگ چمکتی جھیل کہتے ہیں۔ کبھی کبھار پانی کی سطح ایسے چمکتی ہے جیسے اندر سے کوئی روشنی آ رہی ہو۔ واہ! اور میں نے باسونگ تسو جھیل کے بارے میں بھی پڑھا ہے، جو دنیا کی بلند ترین جھیلوں میں سے ایک ہے۔ جی، تقریباً 12,500 فٹ کی بلندی پر واقع ایک مقدس جھیل۔ اسے پہلے رنگین جھیل بھی کہا جاتا تھا، رنگین جھیل؟ کیونکہ دن کے مختلف اوقات میں سورج کی روشنی کی وجہ سے اس کے پانی کا رنگ ہرے سے نیلے اور نیلے سے فیروزی میں بدلتا رہتا ہے۔ یہ منظر کسی جادو سے کم نہیں۔ لیکن ان سب میں سب سے حیران کن تضاد تو شاید ہائیلوگو گلیشیئر میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ مطلب برف کا ایک وشال تودا اور اس کے ساتھ ہی گرم پانی کے چشمے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی تو فطرت کا کمال ہے۔ ہائیلوگو گلیشیئر ان چند گلیشیئرز میں سے ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے نسبتاً کم متاثر ہوئے ہیں، اور اس کے بالکل قریب زمین کی حرارت کی وجہ سے قدرتی گرم پانی کے چشمے ابلتے ہیں، جن کا درجہ حرارت 176 ڈگری فahrenheit تک پہنچ جاتا۔ 176 ڈگری برف کے بیچ میں؟ جی ہاں، آپ برفانی منظر کے بیچ بیٹھ کر گرم پانی میں سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ برف اور آگ کا یہ امتزاج فطرت کے تضادات کی ایک شاندار مثال ہے۔ انسان کے ہزاروں سال بھی لگے ہیں۔ اس کی سب سے شاندار مثال زینگیے کے رنگین ڈانشیا پہاڑ ہیں۔ یہ تصاویر میں بالکل غیر حقیقی لگتے ہیں۔ اور حقیقت میں بھی ویسے ہی ہیں۔ دیکھیں، ڈانشیا لینڈ فارم کو اگر آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ ایسا ہے جیسے زمین نے کروڑوں سالوں میں مختلف معدنیات کی رنگین تہیں ایک دوسرے پر جما دی ہوں۔ جیسے ایک بہت بڑا لیئر کیک؟ بالکل۔ پھر ہوا اور پانی نے اسے تراش کر پہاڑوں کی شکل دے دی۔ آئرن آکسائڈ کی وجہ سے ان کا رنگ گہرا سرخ ہے، اور دوسرے معدنیات کی وجہ سے پیلا، ہرا اور نیلا۔ یہ 440 ملین سال پرانی ارضیاتی تاریخ کا ایک کھولا میوزیم ہے۔ یعنی یہ رنگ کسی پینٹ کی طرح نہیں بلکہ خود چٹان کا حصہ ہیں۔ جی، اور ان چٹانوں میں قدیم پودوں اور ڈائناسورز کے فاسلز بھی دریافت ہوئے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک سائنسی خزانہ بھی ہے۔ اور جہاں فطرت نے کروڑوں سال لیے، وہیں انسان نے بھی اپنی محنت سے عجوبے تخلیق کیے ہیں، جیسے لونگجی کے چاول کے کھیت۔ جی، ڈریگن کی ریڑھ کی ہڈی کہلانے والی یہ کھیت 1000 سال سے زیادہ پرانے ہیں۔ انہیں زوانگ قوم نے نسل در نسل اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو کاٹ کر بنایا ہے۔ یہ صرف زراعت نہیں، ایک آرٹ فارم ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جب گرمیوں میں ان میں پانی بھرا جاتا ہے تو ایک جادوئی منظر پیدا ہوتا ہے۔ وہ واقعی ایک ناقابل فراموش منظر ہوتا ہے۔ ہزاروں کھیت جو سیڑھیوں کی طرح بنے ہیں، پانی سے بھر کر ہزاروں آئینوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ہر آئینہ آسمان کو منعکس کرتا ہے۔ انسان اور فطرت کی شراکت داری کا اس سے خوبصورت ثبوت نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک اور ایسی ہی شراکت داری منگشا پہاڑ اور کریسن جھیل پر نظر آتی ہے۔ گنگناتی ریت کا تصور ہی بہت دلچسپ ہے۔ جی، منگشا کا مطلب ہی ہے گنگناتی ریت۔ جب وہاں ہوا چلتی ہے یا ریت کے تودے سرکتے ہیں تو ریت کے ذرات کی رگڑ سے ایک گہری گونجتی ہوئی آواز پیدا ہوتی ہے، ڈھول کی تھاپ جیسی؟ کچھ ویسی ہی۔ لیکن اس سے بھی بڑا معجزہ اس کے دامن میں موجود کریسنٹ جھیل ہے۔ صحرا کے بیچوں بیچ چاند کی شکل کی میٹھے پانی کی ایک جھیل جو 2000 سال سے زیادہ عرصے سے موجود ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ ایک صحرا اسے نگل کیوں نہیں گیا۔ اس کی بھی ایک سائنسی وجہ ہے، لیکن مقامی لوگوں کے لیے یہ ہمیشہ سے ایک معجزہ رہا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انتہائی مشکل حالات میں بھی زندگی کیسے اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ اور زمین کے اوپر ان عجائب کے بعد زمین کے نیچے بھی ایک پوری دنیا آباد ہے، زیجن غار میں۔ زیجن غار دنیا کے سب سے بڑے غاروں میں سے ایک ہے۔ اس کی لمبائی 15,000 فٹ سے زیادہ ہے۔ اس کے اندر کی دنیا کسی سائنس فکشن فلم کا منظر لگتا ہے۔ وہاں وہ دیو ہیکل سٹیلگمائٹس ہیں، ہے نا؟ جی، آسان لفظوں میں یہ وہ چٹانی ستون ہے جو پانی کے قطرہ قطرہ ٹپکنے سے فرش سے اوپر کی طرف اگتے ہیں۔ کچھ تو 23 فٹ تک بلند ہیں، اور اس غار کے اندر تقریباً 1600 فٹ لمبا ایک زیر زمین دریا بھی بہتا ہے۔ یہ زمین کے نیچے ایک پوشیدہ کائنات ہے۔
اب کچھ ایسے علاقوں کا ذکر کرتے ہیں جہاں فطرت اور ثقافت کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں بوڈاکو نیشنل پارک کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ جی، چین کا پہلا نیشنل پارک، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک سائنسی بنیاد پر قائم پارک نہیں ہے، یہ مقامی ناشی لوگوں کے لیے صدیوں سے ایک مقدس مقام رہا ہے۔ اچھا۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین اور آسمان ملتے ہیں، لہٰذا جب 2007 میں اسے نیشنل پارک بنایا گیا تو اس بات کا خیال رکھا گیا کہ نہ صرف جنگلات اور جھیلوں کو تحفظ دیا جائے بلکہ اس روحانی عقیدے کا بھی احترام کیا جائے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ تحفظ صرف جنگلی حیات کا نہیں بلکہ اس سے جڑے انسانی ورثے کا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح لیبو کا علاقہ ہے جو اپنے کاسٹ نظام کے لیے مشہور ہے۔ یہ کاسٹ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ اسے آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ ایسا منظر ہے جیسے لاکھوں سال پہلے زمین کے نیچے سے چونے کے پتھر کے دیو ہیکل نکیلے ٹاورز باہر نکل آئے ہوں۔ یہ کسی دوسری دنیا کا منظر لگتا ہے۔ اور یہ یونیسکو کی عالمی ورثے کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ جی، کیونکہ یہ دنیا میں کارسٹ لینڈ فارم کی سب سے بہترین مثالوں میں سے ایک ہے۔ اور تاریخ کی بات کریں تو اونرن قدیم قصبہ بھی ایک منفرد مثال ہے۔ جی، کیونکہ یہ ہمیں تاریخ کا ایک مخصوص باب دکھاتا ہے۔ چین کے اکثر قدیم قصبوں میں روایتی چینی فن تعمیر ہے، لیکن اونرن ان چند قصبوں میں سے ہے جس نے چنگ خاندان کے آخری دور کے یورپی طرز تعمیر کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ تو وہاں مشرقی اور مغربی ثقافتوں کا ایک امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ بالکل، جو اس دور کی کہانی سناتا ہے جب چین کی دنیا مغرب کے لیے کھل رہی تھی۔ اور آخر میں نالاتی کا سیاحتی علاقہ جہاں ایک زندہ ثقافت آج بھی سانس لے رہی ہے۔ جی، تیان شان پہاڑوں کے دامن میں واقع یہ علاقہ قازق لوگوں کی خانہ بدوش ثقافت کا مرکز ہے۔ یہاں آج بھی لوگ اپنے مویشیوں کے ساتھ موسم کے مطابق ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں۔ اور گرمیوں میں وہاں کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ گرمیوں میں وہاں کے وسیع و عریض سرسبز میدان جنگلی پھولوں سے ڈھک جاتے ہیں۔ یہ ایک ناقابل فراموش منظر ہوتا ہے۔ نالاتی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ثقافت کوئی میوزیم میں رکھنے والی چیز نہیں، یہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ آج کا یہ سفر ہمیں بادلوں میں تیرتے مندروں سے لے کر ڈوبے ہوئے شہروں تک اور گنگناتی ریت سے رنگین پہاڑوں تک لے گیا۔ ہم نے دیکھا کہ چین کی اصل خوبصورتی شاید اس کے انہی اندیکھے کونوں میں چھپی ہوئی ہے۔ ان تمام مقامات میں ایک مشترکہ دھاگا ہے: فطرت کی بے پناہ طاقت، روحانیت کی گہرائی اور انسانی استقامت۔ یہ جگہ صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہمیں زمین اور اس کی تاریخ سے جڑنے کا ایک موقع فراہم کرتی ہیں۔ بالکل، یہ مقامات ثابت کرتے ہیں کہ زمین کی تزئین صرف ایک منظر نہیں بلکہ زندہ کہانیاں ہیں۔ اور یہیں پر میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ضرور۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد کے عام سمجھے جانے والے مناظر، چاہے وہ کوئی پرانا درخت ہو، کوئی چھوٹی سی ندی یا شہر کی کوئی پرانی عمارت، ان میں ایسی کون سی پوشیدہ کہانیاں موجود ہیں اگر ہم انہیں واقعی دیکھنا اور سننا سیکھ جائیں؟